كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل على سکینہ کہتی تھی رو کر میں کیا کروں بابا سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں کیا کروں بابا سکینہ کہتی تھی رو کر علم تو آیا ہے رن سے چچا نہیں آئے علم تو آیا ہے رن سے چچا نہیں آئے ہے خون سے ڈوبا پریرا میں کیا کروں بابا سکینہ کہتی تھی نوحہ یہ سخت دھوپ یہ گرمی یہ پیاس کا عالم یہ سخت دھوپ یہ گرمی یہ پیاس کا عالم کلیجہ پوکتا ہے میرا میں کیا کروں بابا سکینہ کہتی تھی نوحہ اذان گونجتی رہتی ہے میرے کانوں میں اذان گونجتی رہتی ہے میرے کانوں میں جو یاد آتے بھیا میں کیا کروں بابا سکینہ کہتی تھی نوحہ نشانی ننھے سے بھائی کی بھی نہیں چھوڑی نشانی ننھے سے بھائی کی بھی نہیں چھوڑی جو اٹھا کے لے گئے جھولا میں کیا کروں بابا سکینہ کہتی تھی نوحہ یتیم بے کاس و مجبور جان کر مجھ کو یتیم بے کاس و مجبور جان کر مجھ کو ستا رہے ہیں یہ
آدا میں کیا کروں بابا سکینہ کہتی تھی نوحہ یزید مانگ رہا ہے مجھے کنیزی میں یزید مانگ رہا ہے مجھے کنیزی میں اٹھا لو مجھ کو خدایا میں کیا کروں بابا سکینہ کہتی تھی نوحہ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی آواز یا با کی سکینہ نے روک دی لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب جنگل وہ کالے رات وہ غربت وہ غم نصیب آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب کرے حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں آگے بڑھی حسین کی مظلوم غم زدہ تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا کم سن تھی کوئی تیر نہ اسے نکل سکا پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان رخ پر بنی تھی ساکھ جو ظالم کی انگلیاں بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان
زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا، میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا۔ کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نہ وار کر، کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کر، چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب پدر کو سنایا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں۔ نعرہ صلوات۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین صورت دربان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بنی ہے نقشہ امکان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ ہے تو
ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن لفظ لفظ ہے، ثنا خوان فاطمہ قرآن لفظ لفظ ہے، ثنا خوان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ۔ تو کچھ نہ اپنا ہے، نہ کچھ لے کے آئے تھے، نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ پڑھ دیجئے گا کہ یہاں اگر کھانے میں بڑھیا بریانی لوگ مجلس میں کماتے ہیں۔ ہم نے واہ بھائی واہ کیا کہنا، یہ تو مزاج ہو گیا ہے۔ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں مولا اگر میں کربلا میں ہوتا، ارے آپ کے بس کی بات نہیں تھی، چھوڑ کے چلے جاتے اب صلوات بھیجیے۔ اتنا آسان نہیں ہے کربلا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ اندازہ کہ دو جملے سنیے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور آپ سیرت اہل بیت، سیرت رسول، سیرت علی کو پیش نظر رکھیے۔ اور آدمی کہتا ہے وہ مولائی ہیں اور وہ فلاں ہیں اور فلاں ہوتا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں۔ ایک پورا گروہ بن گیا کہ یہ مولائی لوگ ہیں، تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ مولائی نہیں ہیں۔ اگر ہم مولا کی اتنی مداح کرتے ہیں، اتنی مجلسیں پڑھ جاتے روزانہ، تو آپ ہی مولائی ہیں، یہ غدیری ہیں، تو ہم لوگ کیا کسی اور کو مانتے ہیں؟ ہم بھی تو غدیر کو مانتے ہیں، ہم مانتے نہیں مانتے، مگر اب کیا کیا جائے، ماحول بن گیا۔ دیکھیے ایک خالی یہ کہنا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں یہ آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہم آپ کے لیے کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے میں مولانا سے محبت کرتا ہوں، یہ خالی دعویٰ ہے، لیکن بات جب ہی ہوتی ہے جب عملی کام پڑ جائے۔ جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہاں، ہر یوں کہا جائے تھیوری کا پریکٹیکل ہونا ضروری ہے۔ ہم مولا کے جانے دیکھیں کیا بات ہوئی کہ ایک شخص بعد رسالت مآب جب ہمارے اور آپ کے مولا گھر میں تھے اور لوگوں نے رسول کی جگہ پہ قبضہ لیا، وہ سب آپ کو معلوم ہے، تو ایک جوان بار بار آتا تھا، مولا آپ باہر نکلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنی پارٹی ہمارے ساتھ ہے، تلوار ہے میری آپ کے ساتھ۔ مولا نے کہا دو جا بچہ ہے، کہا اچھا بھیا دو چار دن بعد آنا، چلا گیا۔ پھر وہی مولا آپ باہر نکلیے، اپنی تلوار نکالیے، میں آپ کے ساتھ۔ مولا نے کہا اچھا پھر 10-15 دن بعد آنا، پھر 10-15۔ اب جب برابر آیا تو مولا نے دیکھا کہ یہ اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں، کیا بال بڑے خوبصورت ہیں۔ تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں یہ ہے میں نکلوں گا، کل اپنے بال منڈوا کے آنا۔ اب تو ذرا گھبرا گیا کہ یہ کیا شرط رکھ دی، بال منڈوا کے آنا۔ تو وہ گھر گیا، اپنی دلہن سے بیان کیا، اس نے کہا میں روز جاتا تھا مولا کے پاس، اور آج مولا نے، اچھا اسے اپنے بال بہت پسند تھے۔ ہاں کچھ لوگوں پہ یہ اپنی شوق ہے، کیا کیجیے گا آپ ہیں۔ اب وہ مولا نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی، اب کیا کیا جائے؟ جب وہ عورت تو عورتیں تو آپ جانتی ہیں، جو مشورہ دے دیں صلوات بھیجیے آپ۔ اس نے کہا ایسا ہے، اچھا پورے نہ کٹا، چھوٹے چھوٹے کرا لو، کھٹیا والے بال، اور کالا کپڑا باندھ لینا۔ اتنے مجمع میں کیسے مولا پہچانے؟ ارے وہ اپنا جیسا سمجھ رہی
تو اس نے بیچارے نے عمل کیا، باندھ بھون کے کپڑا پہنچ گیا۔ مولانا نے کہا آ گئے آپ لوگ؟ ہاں آ گئے۔ مولانا نے کہا آپ نے لائن ذرا بڑھیا بنا لیجئے، لائن سیدھی لائن بنائیے۔ سب کھڑے ہو گئے۔ مولانا نے اپنی تلوار نکالی اور کسی کے پاس نہیں گئے، اس کے پاس پہنچے اور اس کا جو کپڑا بدل میں تلوار کی نوک پھنسائی، کہا بڑا ادھم مچا رہے تھے باہر نکلیے باہر نکلیے، بالوں کی قربانی دے نہیں پا رہے ہو، جان کی قربانی کیا دے دو گے؟ صلوات بھیجیے یا بابا۔ یہ ہے یہ ہے کہنے کوئی کچھ بھی کہہ دے ہم یہ ہیں، ہم بہت چاہتے، چاہنا وانا زبانی ٹھیک ہے، ویسے ہے وہ نہیں، آدمی بہت بھول جاتا فوراً۔ یہی ہوا ہے ہمیشہ سے، میدان میں لوگ کم دکھائی دیے، چھوڑ کے تو چلے گئے، لیکن ڈٹا وہی رہا جس کا نام علی ہے۔ تو آج جو بھی آپ دین اور اسلام دیکھ رہے ہیں، بس یاد رکھیے گا وہ سب محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، انہی کا صدقہ ہے۔ اور یہ جو گہما گہمی آپ دیکھ رہے ہیں، رات کے 11-20 ہونے والے ہیں، ہر آدمی جاگ رہا ہے۔ کیوں جاگ رہا ہے بھائی؟ ہماری وجہ سے جاگ رہا ہے، ہمیں میری کون سی اوقات ہے بھائی؟ ہر آدمی حسین کے نام پہ جاگ رہا ہے، جو بھی آتا حسین کے محبت میں آتا ہے، تو کردار ایسا بنا لو لوگ ایسے ہی چلے آئیں۔ صلوات بھیجیے دو ذریعے آپ اندازہ کیجیے گا، اتنا بڑا اسلام پھیلا دیا بھیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں معلوم ہے؟ 8 ارب میں 2 ارب مسلمان ہیں، کم نہیں آبادی ہے دنیا میں۔ اور دیکھ لو کیا حشر ہے، دیکھ ہی رہے ہیں آپ، 56 کنٹریاں ہیں مسلم، 1-2 نہیں ہیں، سب کی عقلیں رسیوں سے بندھی ہیں، مال بہت ہے، بالکل مدہوش ہیں، بھائی پیٹا جا رہا ہے، ان کو غیرت نہیں آ رہی، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو غیرت نہیں آ رہی وجہ اتنے بے غیرت ہیں، ان کو غیرت نہیں آ رہی کہ اتنا ہمارا بھائی مر رٹائے دیے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ کہتے ہیں اسلام اب کہاں ہے؟ خادم کہاں گئے ہیں؟ خادم اللہ اکبر، آپ تو جانتے ہی ہم سے بہتر، لیکن کام کچھ نہیں ہے۔ اسلام محمد اور آل محمد کی وجہ سے پھیلا، ہم لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلے والے گا، اگر ہم لوگ کی وجہ سے تو 3 مہینے بھی نہیں چلے گا۔ صلوات بھیجیے آقا۔ ہم لوگوں کے تو اسلام جو لائے گا 3 مہینے سے زیادہ آگے گاڑی چلے گی نہیں، ہاں 3 مہینے کو زیادہ ہی کہہ دیا تو 2.5 مہینے ختم ہو جائے۔ وہ 1500 سال ہو گئے اسلام کو بھائی، 1446 تو یہی چل رہی ہے نا، اور 1446 میں رسول کی رحلت 11 ہجری میں ہوئی ہے، تو کتنے 1435 سال ہو گئے، 35 11 46، سیدھی سیدھی بات ہے، 1500 سال پرانا مذہب ہے، زیادہ پرانا مذہب نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کیسے اسلام پھیل گیا بھائی، سب سے بڑی بات تو یہ۔ اچھا آج ہم جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں کے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب پرانا، صحیح ہے پرانا ہے، حقیقت ہے بھائی، ان کا جو معاملہ وہ آدم کے دور سے چلا آ رہا ہے، ہمارا معاملہ بھی 1500 سال پرانا ہے۔ کہتے ہیں آپ کا مذہب نیا، ہمارا پرانا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، ہم نئے ہیں آپ پرانے ہیں، لیکن ہمارے نئے مذہب میں کوئی نہ کوئی تو جان تھی، تو لوگوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا۔ صلوات بھیجیے آقا، کائے کے لیے چھوڑ دیا؟ کچھ نہ کچھ تو رہا ہوگا، کچھ تو ہے تبھی تو لوگوں نے چھوڑا ہے۔ سب کا سینکڑوں خدا کے ماننے والے خدا کے آگے کھڑے ہو گئے، آگے نماز پڑھنے لگے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صلوات بھیجیے آقا۔ ہاں یہ دیکھیے ضرور ہماری کرنی میں اور کتھنی میں بڑا انتر ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، سمجھا خوب لیتے ہم لوگ، ہاں یوں ہمارا مطلب یوں ہے، کیا کہنا میرے مذہب کا، لیکن چلنے کو کوئی نہیں راضی ہے۔ بس آخری مرحلے میں آپ سن لیں، آپ سوچئے کہ وہ اکیلا پیغمبر، نہ باپ
نہ ماں نہ دادا، یعنی پیدا نہیں ہونے پائے، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ 6 سال کے ہوئے تھے، ماں کا انتقال ہوا، 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا، یعنی مکمل بے سہارا، یعنی نہ سر پہ باپ کا سایہ، نہ ماں کا سایہ، نہ دادا کا سایہ، اتنا بے سایہ کہ اپنا بھی سایہ نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیے، اپنا سایہ نہیں اور کائنات کے اوپر سایہ فگن ہو گئے، رحمت للعالمین بن گئے۔ صلوات بھیجیے آپ بابا۔ آپ نے دیکھا، اس کے بعد اب کریکٹر ہے، کریکٹر چیزیں کھینچتا ہے آدمی کو۔ اب آپ کے یہ محلے ہیں، وزیر مندل ہو یا شریف مندل ہو یا سریا مندل ہو یا مندل ہو، روزانہ خالے کوڑا کیسے ڈال دیا آپ نے میرے دروازے پہ؟ اسی پہ جھگڑا۔ اب دروازے پہ پڑا ہے، تمہارے اوپر تھوڑی نہ پڑا ہے۔ علیہ السلام۔ اسی پہ جھگڑا مسلمان۔ آپ نے، میں نماز پڑھنے جا رہا تھے، چادر کیسے جھٹک دی؟ میں یہاں کون غیر رہتا؟ سب اپنے مومنین تو رہتے ہی ہیں۔ صلوات بھیجیے آپ بتا۔ اب آپ اٹکے پڑے ہیں، اب نماز پڑھنے نہیں جا رہے، اسی سے بحث کر رہے ہیں۔ یہ سیٹ کیسے آ گئی؟ تم کتنے محترم تھوڑی نہ ہو، تمہارا رسول تو روز گلی میں جا رہا ہے، اب ریا روز کوڑا پھینک رہی ہے، اور کبھی رسول نے کچھ نہیں کہا ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا کہ مولانا صاحب فلاں دن کہا تھا۔ اور جب رسول کے کوڑا پڑ جاتا تو محلے کے لوگ سرکار اس گلی میں نہ جایا کیجئے، بڑی بدتمیز ہے، روزانہ ڈال دیا، راستہ بدل دیا رسول، مجدر تو سنتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ اور جب 2-4 دن کوڑا نہیں پڑا تو محلوں والوں تو بھائی وہ غیبہ کوڑا نہیں ڈالنے ہمارے اوپر، کیا بات ہے؟ اے نہیں پڑھ رہا تو خدا کا شکر ادا کی، یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ شاید وہ بیمار ہیں۔ بھیا ہم آپ کی تو بات نہیں، لیکن میں اپنی تو بات کہوں گا، میں کہوں گا پروردگار بھی اٹھنے نہ پائے۔ صلوات ہے جی آپ۔ کہ بھئی آپ مومن آدمی ہیں، میں اتنا مضبوط نہیں آدمی، میں تو یہ کہا پروردگار یہ لیٹ ہی رہے اچھا ہے، اتنے دن کوڑا جھیلا ہے۔ وہ کہا بیمار ہے؟ کہاں تھا بیمار ہے؟ تو لیجئے وہ قدم مبارک رسول جو منزل قاب قوسین و ادنیٰ تک جانے والے، وہ ہاتھ جن کا مصافحہ فرشتے کرتے ہوں، وہ ہاتھ جس پہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہو، وہ نبی لوگوں نے دیکھا بجائے آگے بڑھنے کے اس کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا لوگوں نے بڑے غور سے، کنجی کھٹکھٹائی، اس نے اندر پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں محمد ابن عبداللہ۔ اس کی آدھی جان تو یوں ہی نکل گئی، ہمیں یہ کہاں آ گئے؟ ہم نے تو ان کے ساتھ سلوکات اچھے نہیں کیے ہیں، یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ پھر پوچھا آپ محمد؟ ہاں بھائی میں محمد، آئیے کیا بات؟ اب اس نے بیچاری نے کسی صورت سے کنجی کھولی، اب جو دیکھا محبت و پیار و حسن و محبت کا کوہ پہ کر مسکرا رہا ہے، اور مسکرانے کے بعد ایک مرد نے کہا سلام، کہا سلام، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا میں آپ کی مزاج پوچھنے آیا ہوں، آپ نے 3 دن سے کوڑا نہیں پھینکا، اس لیے میں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے۔ کہا صرف اتنا سا کام کا، اس کے علاوہ میرا یہ کون سا کام ہے؟ آپ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے۔ میں جب یہ سنا تو اس نے کہا واہ محمد، جب تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے تو تمہارا اسلام کتنا اچھا ہوگا، جب اسلام اتنا اچھا تو مسلمان بنا دو۔ لیجئے کلمہ محمد اس نے پڑھ لیا، کلمہ وحدانیت۔ اب جب رسول باہر نکلے تو بڑے مسکراتے ہوئے، تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا محمد کیا ہوا، محمد کیا ہوا؟ کہ تم لوگ کہتے تھے راستہ بدل دو، راستہ بدل دو۔ نبی راستے بدلنے نہیں آتا، راستے بدلوانے آتا ہے۔ صلوات ہے جی آپ بابا۔ یہاں خالی آپ ایک شیعہ کو صحیح شیعہ نہیں بنا پا رہے ہیں، گڑبڑائے پڑے ہیں۔ صلوات ہے جی خالی وہ رسہ کشی ہے، وہ کھیما گھستی ہے، وہ مار، ایسا نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے۔ اور جب محبت رہے گی تو بات بڑھیا رہے گی، آپ یاد رکھیے گا۔ پیار اور بھری زندگی ہونا چاہیے، یہی آپ کا رویہ آپ کی دلہن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ ہاں ہمیشہ بہت، کیونکہ بھائی آپ کی اردھانگنی ہیں،
آپ کی اردھانگنی ہیں، آپ کی لائف پارٹنر ہیں، آپ کی شریک حیات ہیں. شریک حیات نہیں، شریک خیال بھی ہونا چاہیے. صلوات بھیجیے آپ یاد ہے. یہ تو جھنجھٹیں جو پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ یا آدمی بد اخلاقی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اگر سیرت رسول، سیرت اہل بیت سامنے رہے تو جھنجھٹ کبھی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ نے خود دیکھا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت جلدی. یہ جو 2 مجلسیں آپ نے رکھی ہیں اس کا نام ہے یوم عباس ہے. یوم عباس کے عنوان سے مجلسیں، ابھی مسئلہ حل ہوا جا رہا آپ کا 2 منٹ کے اندر. خالی عنوان نہیں، ہمیں عمل پیش کرنا. امام حسن مجتبیٰ کو آپ نے دیکھا، کیا زبردست زندگی ہوئی. کبھی سوچا؟ بہت بڑی عمر نہیں. سن 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور سن 50 میں آپ کی شہادت ہو گئی. 47 برس کی عمر تھی بس. امام حسین 57 سال کے تھے، یہ 47 سال کے تھے. باپ 63 سال کے تھے، ماں 18 برس کی، نانا 63 سال کے تھے. سب سے زیادہ عمر اگر اماموں میں کسی نے پائی ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اب آپ یہ دیکھیے بس 2 مرحلے ہیں اور آپ کی زحمت تمام. سوچئے گا آپ بیٹھ کے کبھی کہ ایک شخص بعد شہادت حضرت علی علیہ السلام مدینے آیا. شام کا آدمی تھا. شام میں تو آپ جانتے ہیں کیا گڑبڑ چل لیا. شام والی حکومت بڑی خطرناک رہی ہمیشہ سے. ہاں خطرناک. تو وہ شامی آدمی تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا حضرت مولا بہترین کپڑے پہنے ہوئے اچھے گھوڑے پہ تشریف فرما. اس نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. ہمارا جیسے ہی کہنا تو معلوم ہے جیسے وہ بھرا ہوا آیا تھا. اس نے مولا کی شان میں گستاخی کرنا شروع کیا، حضرت علی کو کہنا شروع کیا. تو مولا کے جو ساتھی کھڑے تھے ان کو بڑا برا لگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے مولا کے سامنے ہمارے مولا کی توہین کر رہا ہے. وہ بار بار تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے مولا بار بار اشارے کر رہے ہیں. خاموش رہو، میں خاموش رہو. اور جب وہ کہہ چکا تو اب امام کا کردار دیکھیے گا آپ. سوتے مجلس نہ سنیے گا، یہ میں بتا دے رہا ہوں. صلوات بھیجیے ورنہ آپ آدھی بھول جائیں گے کہاں سے کیا کہا تھا. صلوات بھیجیے. ہم بتا رہے کہ بھئی یہ تو میں ٹیچر آدمی ہوں، میں بری نگاہ رکھتا ہوں بچوں پہ، یوں رکھے رہتا ہوں. ہاں میں آنکھیں بند کر کے بھی نہیں پڑھاتا، مجلس نہیں پڑھتا، اتنی چاہیے نہیں رات ہو جائے. تو مولا نے کہا اچھا بھائی دیکھو تم نے یہ جو سب کہا ہے یہ بالکل غلط ہے. میرے والد کی اگر تم فضیلت میں گناؤں گا تو بہت زیادہ تو نہیں بتاؤں گا. ایک ہی حدیث سن لو کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اگر زمین کو، پوری زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم کی شکل دے دی جائے اور جن اور انس بیٹھ کر میرے بابا کی فضائل لکھنے بیٹھے تو لکھ نہ پائیں گے. یہ سن لو اتنے فضائل ہیں. اور دوسری بات یہ اب چلو بھائی تم چلو گھر چلو، پردیسی آدمی ہو، کھانا وانا تو کھا ہی لو. اب اس کا دم نکل گیا، اس نے کھانا، ہاں کہہ لو کھانا تو کھاؤ بھیا. اب اتنی دور سے آؤ، شام سے مدینہ بہت دور ہے، یہ تو آدمی جانتا ہے. چلو بھائی. اب وہ بیچارہ آ گیا. مولا نے کہا ہاتھ دو، منہ ہاتھ دو، ہاتھ دھو لے. کھانا لگوایا گیا، کھانا بھائی کھا لو. اب جو اس نے کہا سرکار اب میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مجھے جانے دیجیے. مولا نے کہا ابھی کہاں جاؤ گے؟ ابھی تو حق مہمانی بھی نہیں ادا ہوا. 3 دن رکو تو حق مہمانی ہو، کم سے کم 3 دن. ارے اس نے کہا سرکار میں 1 دن بھی نہیں رک سکتا ہوں. مولا نے کہا تمہاری مرضی، میں تو یہی چاہتا ہوں. تو اس نے ایک جملہ کہا، سنیے گا کیا کہا. اس نے کہا جب میں آپ کے لیے آیا تھا اور جب میں نے تو آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا، لیکن اب جب واپس جا رہا ہوں تو کائنات میں آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے کوئی. دیکھا محبوب نہیں ہے. تو اب مولا نے اپنے چاہنے والوں نے کہا تم لوگ کہہ رہے تھے قتل کر دے، مار دے. اگر تم مار دیتے دشمن مرتا، دشمنی نہ ختم ہوتی. صلوات ہے یا بابا. یہ ہے بھیا 4 دن کی زندگی کا کھیل. مر کے چلے جاؤ گے، بس پہلا اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال، بعد اتنی دیر بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے فلاں صاحب کا رات میں انتقال. اس کے بعد ختم ہو گیا. اب ان کا جنازہ، ان کی مٹی، ان کی میت، اب آپ کا نام بھی کوئی نہیں لے رہا. یہ ہیں آپ. اس کے بعد
جب کسی کو نہیں پتہ چلا تو جب وہ باہر نکلا، اے یہ کب مر گئے، فوٹو والا ماحول اب چل گیا، اے یہ کب مر گئے، یہ ہیں آپ کیا آپ جب یہاں چپکیں گے تب لوگ پہچانیں گے. صلوات بھیجیے. یہ ہے آپ کی زندگی کا آخر بھائی. اب باتیں اتنی بڑی بڑی ہیں، معلوم ہے زمین آسمان سب انہی کا ہے. ایک صاحب کے دیسے کا درگاہ میں وہ لگا تھا کہ میں روز درگاہ جاتا ہوں، تب ظاہر تھی بھائی میرا گھر بھی وہیں پیچھے تھوڑا دور ہے، تو وہاں لگا تھا ان کا پوسٹر بہت بڑا اشتیاق کے مکان کے. وہ کہنے آئے یہ کب مانگا بھیا کب نہیں مر گئے، دیسے کا بھر جائے. صلوات جی آبا. یہ ہیں آپ، یہ ہے آپ کی حیثیت. آپ باتیں خالی جتنی بنا لیجئے، اپنے کردار کو رہو یا نہ رہو لوگ یاد کریں. آدمی مر جاتا ہے، آدمیت نہیں مرتی ہے. ہم جوانی بڑھاپے میں آ جائے گی، چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، عہدہ ختم ہو جائے گا، منصب ختم ہو جائے گا، لیکن انسانیت کبھی نہیں ختم ہوگی. ہر ہمیشہ آپ یاد کیے جائیں گے، آپ ہمیشہ یاد ہیں. اسی لیے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا مولا نے، جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جاؤ تو تمہارے اوپر ایسے روئیں جیسے بوڑھی ماں اپنے بیٹے پر. کیسے رو لے گا کوئی، کیسے رو گا؟ ہے کوئی آپ کے پاس حساب کتاب ہے؟ بتائیے گا. بھی کوئی روتا ہوتا میں اپنے تو روتے نہیں ہیں، غیر کہاں روگا. یہ بہت بڑا زمان عجیب ہے. اس لیے ہاں اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو لوگ یاد کریں. ایک صاحب کا انتقال ہوا، بڑا نیک انسان تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. انہوں نے اپنے بیٹے، ان کا بیٹا اب تو جوان چھوٹا تھا، اور انہوں نے کہا تھا بیٹا ہمارے پاس دنیا کے اعتبار سے واقعی کچھ نہیں، لیکن یہ بات ہے میرے لال، میں نے جو دنیا تو کچھ بھی نہیں کمائی، لیکن جب میرا جنازہ اٹھے گا، حقیقت رات کا جنازہ تھا، میں تھا اس جنازے میں پبلک ایسے تھی، امداد حسین خان کی کربلا لہریں مار رہی تھی، اتنا جنازہ تھا رات میں آدمی کا. تو آدمی نہیں پوجا جاتا، انسان کا کردار پوجا جاتا. آج اہل بیت کا نام جو ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ اسی لیے کہ اہل بیت نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، سب امت کے لیے کر دیا. رسالت مآب کی رحلت ہو گئی، جس وقت قبض روح تھی. تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول نے پوچھا اے ملک الموت کیا اتنی تاریخ؟ کہا میں کیا، میری اوقات کیا ہے آپ کو میں تکلیف دوں؟ اور کہا میری امت کا، میری امت کو تو آپ کی امت کو بہت، کہا مجھے تکلیف دے دو، میری امت کو تکلیف نہ دے دو. اور وہی ہوا کہ حسین بھی شہید ہوئے. تو آپ سنتے ہیں ذاکرین کی زبانی کہ خود شمر کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا جب حسین سجدے میں تھے کچھ کہہ رہے ہیں. میں اپنے کان کو حسین کے دہنے اقدس کے پاس لے کے دیکھیں حسین کہیں ہم لوگوں کے لیے بد دعا تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن حسین کیا کہہ رہے تھے، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر دے، میرے نانا کی امت کو بخش دینا. یہ کردار. عزیزان گرامی، امام حسن نے جس وقت صلح کے بعد وہ آپ نے دیکھا، غیروں نے کہا ہوتا تو شاید اتنا افسوس ہونا. جو اپنے ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے امام کو ایسا کہا ہے کلیجہ پھٹ جاتا آدمی کا. تاریخ پڑھیے گا آپ. اس کے بعد آپ ہم اور آپ یہ یوم عباس کی پہلی مجلس، کل دوسری مجلس ہوگی. میرا سوال ہے تم لوگ بھائی ہو، آج بھائی کا احترام سیکھو جناب عباس سے. عباس کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، عباس تمنائے علی کا نام ہے، آرزوئے علی کا نام ہے. اور پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے جو کربلا کے میدان میرے حسین کے کام آ جائے. تہذیب ہے، ادب ہے. کمسنی کا عالم، کمبر بیٹھے، مولا متقیان بیٹھے، امام حسین بیٹھے، جناب عباس کمسنی کے عالم. امام حسین نے کہا قمبر مجھے پیاس لگی. قمبر جگہ پر سے اٹھ نہ پائے. کیا دیکھا؟ عباس دوڑے چلے جا رہے ہیں، پانی کا ظرف ہاتھ میں لیے ہیں، اور جب پانی کا ظرف کچھ بھاری تھا سر پہ رکھ لیا، پانی چھلک چھلک کے چہرے پہ آ رہا تھا. جیسے ہی امام حسین نے دیکھا
امام حسین مسکرانے لگے کہ آج میرا بھائی اس لائق ہو گیا، لیکن جب بابا کی طرف دیکھا بابا کی طرف دیکھا تو مولا کی آنکھوں سے آنسو میرے۔ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بابا آپ رو رہے ہیں، آج تو میرا عباس اس لائق ہو گیا کہ میری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ کہا حسین آج تم نے پانی منگایا، حسین لے آیا، لیکن جب یہ کربلا میں تمہارے بچوں کا سکہ بن کے جائے گا تو یہ لوٹ نہ پائے گا۔ بس آخری جملے میرے عزیزوں، رحمت تمام، کیا جناب ادب سکھا دیا، کیا تہذیب سکھا دی۔ یہ عباس کا علم اٹھانے والوں کبھی دیکھو تو کہ جب جناب عباس زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے، ہاتھ آپ کاٹے جا چکے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اور امام حسین سرہانے پہنچے اور عباس کا سر جب اپنے زانوں پہ ہٹا لیا، پھر رکھا، پھر ہٹایا، تیسری مرتبہ یہ عمل ہوا تو امام حسین نے کہا بھیا عباس کیا سر میں تکلیف بہت ہے، یہ تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ کہا آقا سر کی تکلیف کی بات نہیں ہے، میں گھوڑے سے گرا، آپ نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا، لیکن جب آپ گھوڑے سے گریں گے آئے کربلا میں تو کوئی نہ ہوگا، سب شہید ہو چکے ہوں گے، میں کہوں گا عباس ذرا آ کے دیکھو تمہارا آقا۔ امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو اس کے اوپر جو نازین زمین پہ تھا، نازین پہ تھا۔ اے عباس آ تو جاؤ، اپنے بھائی کو بچا تو لو، خیموں میں آگ لگ گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بیویوں نے کسی کو نہیں بلایا، آواز دی اے عباس اب تو آ جاؤ، تمہاری شہزادی کی چادر چھینی جا رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگار ذکر خیر کو قبول فرما لے۔ تمامی حاضرین مجلس، پروردگار جو اتنی رات میں بیٹھے ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ حسین پہ آنسو بہانے والے ان کی حفاظت فرما، ادادار بھی آباد رہیں، ادا خانے بھی آباد رہیں، بانیان مجلس کی دلی حاجات تمنا کو پورا فرما۔ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار یہ امر سخت ہے، اس امر میں تو ہماری مدد بھی فرما۔ دنیا میں جہاں بھی محبان اہل بیت ان کے جان و مال ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم قبلہ اول کو آزاد کرا دے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، ظالم اسرائیلی اس کے حمایتی اس کے دوست جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں۔ بار الہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرمانا۔ پروردگار ہمارے حسن نصر اللہ صاحب کو طول عمر عنایت فرما، حزب اللہ کو ہر محاذ پہ کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ اپنے شہر میں اس پروگرام کو کامیابیاں عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار پر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی مولا یا اصغر کہے کہ رلوا تی رہی ہائے اصغر کہے کہ رلوا تی رہی ماں لہو آنکھوں سے برسا تی رہی جب سے چھوڑا شاہ نے اپنا وطن، جب سے چھوڑا
گردش تقدیر دکھلاتی رہی، ماں یہ کہہ کے شب کو آئے گے پدر، قید میں بیٹی کو بہلاتی رہی، لے چلے تھے شاہ جب بے شیر کو، ماں کو ایک امید بہلاتی رہی، جب سنا ماں نے کہ اصغر مر گئے، جب سنا ماں نے کہ اصغر مر گئے، ہائے وہ امید بھی جاتی رہی، دیر تک ماں کو نہیں آیا یقین، دیر تک ماں کو نہیں آیا یقین، دیر تک ماں دل کو سمجھاتی رہی، لاش اصغر کی جب آئی سامنے، لاش اصغر کی جب آئی سامنے، خون دل آنکھوں سے برساتی رہی، تشنا لب زہرا کا دل بار مر گیا، تشنا لب زہرا کا دل بار مر گیا، القماسی نہر لہراتی رہی، رو کے بولی شکر ہے پروردگار، رو کے بولی شکر ہے پروردگار، تشنگی بے شیر کی جاتی رہی، ہر خوشی میں ہوگا صہبا دل کو غم، ہر خوشی میں ہوگا صہبا دل کو غم، گر مصیبت شے کی یاد آتی رہی، یا حسین یا حسین، کہیے سے
کرب و بلا میں گھر آلِ محمد کا لٹا کرب و بلا میں بانو یہی کہتی تھی درے خیمہ پہ آقا، بانو یہی کہتی تھی درے خیمہ پہ آقا، بے شیر میرا قاتل ہوا کرب و بلا میں، کیا کہیے ستم کیسا ہوا کرب و بلا میں، شہ کہتے تھے بے شیر کو تربات میں لٹا کر، کہتے تھے بے شیر کو تربات میں لٹا کر، یہ ہدیہ آخر ہے میرا کرب و بلا میں، کیا کریے ستم کیسا ہوا کرب و بلا میں، سر دے کے حسین ابن علی نے کیا احسان، سر دے کے حسین ابن علی نے کیا احسان، اسلام کو اسلام ملا کرب و بلا میں، کیا کریے ستم کیسا ہوا کرب و بلا میں، فرماتے تھے قاسم کے جنازے پائے سروار، فرماتے تھے قاسم کے جنازے پائے سروار، لاشا تیرا پامال ہوا کرب و بلا میں، کیا کریے ستم کیسا ہوا کرب و بلا میں، ہم کیوں نہ کریں او شہ مظلوم کا ماتم، ہم کیوں نہ کریں او شہ مظلوم کا ماتم، جو تاشنا دہن قاتل ہوا کرب و بلا میں، کیا کہیے ستم کیسا ہوا کرب و بلا میں، اے انجمن ناصرال اسلام کی فریاد، اے انجمن ناصرال اسلام کی فریاد، ہم سب کو بھی بلواؤ شاہ کرب و بلا میں، کیا کریے ستم کیسا ہوا کرب و بلا میں، عالم میں بیاں کیا کروں روداد سکینہ، عالم میں بیاں کیا کروں روداد سکینہ، کیا کیا نہ
نہ ستم اس پہ ہوا کرب و بلا میں یا حسین 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 حسین آئے 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 حسین شہید جہاں میں قبر گئی سیدانیوں میں حشر کا سامان کر گئے برچھے کے نوک سے نئے اکبر کے ساتھ ساتھ برچھے کے نوک سے نئے اکبر کے ساتھ ساتھ دل میں پھوپھی کے ماں کے جگر میں اتر گئے شہید جہاں میں خبر گئی شان کٹے تو ہے مت عباس تھے مہے شان کٹے تو ہے مت عباس تھے وہی مشکِ زجب چدا تو قیامت گزر گئے دربار بشیر میں خبر گئی بشیر سے گلے جو ملا ملاقاتیں بشیر سے گلے جو ملا ملاقاتیں ہونٹوں پر ایک موج تبسم بکھر گئے دربار شہید جہاں میں خبر گئی دربار میں یزید کے زینب رہن سار دربار میں یزید کے زینب رہن سار تو
چاہتا تک جائے مگر گئے شہید جہاں میں خبر گئی ایک حشر کربلا میں ہوا ایک شام میں ایک حشر کربلا میں ہوا ایک شام میں زندان میں سکینہ معصوم مر گئے اکبر ہوئے شہید نبی میں خبر گئی آل نبی کو دیکھ کے بالوے میں بیردار نبی کو دیکھ کے بالوے میں بیردار نشانیہ جھکائے ہوئے سر گزر گئے سورج 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 ہوا غروب کٹا سر حسین کا سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا زینب کے فرق پاک سے چادر اتر گئے اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کرے نہار قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کرے نہار قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کرے نہار قابو میں دل نہیں ہے بیان کیا کرے نہار قاسم کی لاش پر جو قیامت گزر گئے بولیے آئے حسین 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 الوداع صاحب محراب منبر الوداع
جان زہرا پیمبر الوداع الوداع کشتہ بیداد و خنجر الوداع الوداع بے کس و مظلوم بے سر الوداع وقت رخصت جا پڑی گنج شہیداں پر نظر بولی زینب اصغر و عباس و اکبر الوداع جو اتارے شمر نے ان گوشواروں کو سلام سر سے جو چھینی گئی زینب کی چادر الوداع چومنے آئی تمہارے پاؤں ہر موج فرات پھر بھی تم پیاسے ہو عباس دلاور الوداع آخری کشتگان کربلا تم پر سلام ہم غلاموں کی طرح
بندہ پرور الوداع آپ کا ماتم بھی جی بھر کے نہ ہم سے ہو سکا آپ کا ماتم بھی جی بھر کے نہ ہم سے ہو سکا آپ کو شرمندگی کے ساتھ سرور الوداع صاحب میرا الوداع آنسوؤں کے تار پر مولا کو رخصت کیجیے 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 کربلا والوں کو کہیے رو کے اختر الوداع میرا وہ منبر الوداع حسین میرا مظلوم 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 حسین یہ وقت رخصت شہیدی کا نوحہ خدا کے حوالے کیا تم کو زینب میں مختل سے واپس نہ اب آ سکوں گا
تیرے بعد گزرے گے غمناک منظر، بڑے ظلم ڈھائیں گے کفار تم پر، ظلم ڈھائیں گے کفار تم پر، نہ ہوگا تسلی کوئی دینے والا، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، جلیں گے خیام اور ردا بھی چھنے گی، رسن بازوؤں میں تمہارے بندھے گی، حسن بازوؤں میں تمہارے بندے گی، نہ تم بدعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، بڑے ظلم ڈھائیں گے عابد پر آدھا، اسے بیڑیاں بھی پہنائیں گے آدھا، تمہیں جتنا غم ہو مگر صبر کرنا، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، سکینہ کی جو پیاس سے ہوگی حالات، لرز جائے گی دیکھ کر آدمیات، جائے گی دیکھ کر آدمیات، اٹھاؤ گی تم کس قدر دل پہ صدمہ، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، تم ہی تو ہو عباس کی اب جگہ پر، یتیموں کی رہنا نگہبان بن کر، یتیموں کی رہنا نگہبان بن کر، تم ہی تو سہارا ہو تشنا لبوں کا، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، کوئی تشنا لب کو لگائے گا درے، کبھی بے سبب کھائے گی وہ تماچے، کبھی بے سبب کھائے گی وہ تماچے، خدا جان فرقات
دکھائے گی کیا کیا خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، منور تھا پورا خیمے میں برپا، قیامت کا منظر نظر آ رہا تھا، قیامت کا منظر نظر آ رہا تھا، بہن سے یہ کہہ کر چلے شوہ والا، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، خدا کے حوالے کیا تم کو زینب، نہ کوئی روتے روتے ابھی سوئی ہے، جگائے نہ کوئی، ماں یہ کہتی کہ سکینہ کو ستائے نہ کوئی، سچ تو ہے اب یہی زندان مصیبت گر ہے، سچ تو ہے آپ یہی زندان مصیبت گھر ہے، خبر سے مجھ کو سکینہ کی اٹھائے نہ کوئی، ماں یہ کہتی تھی سکینہ کو ستائے نہ کوئی، پیاسے بچوں کی فقط آس ہی باقی رہ جائے، پیاسے بچوں کی فقط آس بھی باقی رہ جائے، مر گئے حضرت عباس بتائے نہ کوئی، ماں یہ کہتی تھی سکینہ کو ستائے نہ کوئی، کیا قیامت ہے تڑپتا رہے اصغر پیاسا، کیا قیامت ہے تڑپتا رہے اصغر پیاسا، اور ایک بوند بھی پانی کی پلائے نہ کوئی، ماں یہ کہتی تھی سکینہ کو ستائے نہ کوئی، ماں یہ کہتی تھی کہ ششماہ ابھی پیاسا ہے، ماں یہ کہتی تھی کہ چشمہ ابھی پیاسا ہے، جم پانی کا میرے سامنے لائے نہ کوئی، ماں یہ کہتی تھی سکینہ کو ستائے نہ کوئی،
خوف زندہ میں بھی رہتا تھا یہی باچی کو خوف زندہ میں بھی رہتا تھا یہی باچی کو تازیانے کہیں پھر آ کے لگائے نہ کوئی مارے کہتی تھی سکینہ کو ستائے نہ کوئی چل بسی بالی سکینہ یہی کہتے کہتے چل بسی بالی سکینہ یہی کہتے کہتے اب یقین باپ کے آنے کا دلائے نہ کوئی مارے کہتی تھی سکینہ کو ستائے نہ کوئی اے منور غم شبیر پہر غم صدقے اے منور غم شبیر پہر غم صدقے مجھ کو دنیا کی صحبت سے ڈرائے نہ کوئی آئے کہتی تھی سکینہ کو ستائے نہ کوئی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی قتل شہرن میں ہوئے ہم دم نہیں ہے اب کوئی آ گئی شام غریبا ہر طرف ہے تیرگی دیکھ کر سوئے نجف زینب نے یہ فریاد کی کربلا میں بادشاہ زینب ہے اور ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے سن کے زینب کی صدا کر وہ بلائے علی باپ سے لگ کے گئے بیٹی نے یہ فریاد کی کٹ گئے عباس کے شان رضا سر سے چھنی کربلا میں لٹ گیا بابا گلستان نبی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی صبح عاشورا سے جو سیلاب غم آیا یہاں عصر تک ڈوبا لہوں میں میرا گھر میرا جہاں
جب کٹا شبیر کا سر خون رویا آسمان. میرے دل پر جو ہے گزری میں کروں کیسے بیان. بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی. ٹکڑے ٹکڑے دیکھی میں نے خاص میں مزدر کی رات ہو گیا دل ٹکڑے ٹکڑے آئی جب اکبر کی رات خیموں میں کوہرام تھا جب لاہش اصغر کی رات. ابھی بے دفنوں کفن ہے دشت میں سرور کی رات. بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی. امت زد پر نہیں باقی رہا اب اعتبار شدت غم سے ہوا بابا میرا دل تار تار سارا دن ہر عمر کے لاش پہ روئی بار بار. مر بھی جاؤں پھر بھی میرا دل رہے گا بے خیال. بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی. بند کر کے اب ظالم کو نہیں ہے کچھ ملال 3 دن کی تشنہ لب ننھی سکینہ ہے نڈھال چھوٹے چھوٹے بچے پانی کا جو کرتے ہیں سوال. ہے دریا دیکھ کر غازی کا آتا ہے خیال. بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی. لٹ گیا گھر فاطمہ زہرا کا روئی کربلا کیسے میں لکھوں وہ منظر دل تڑپتا ہے میرا اپنے بابا جان سے مظہر جو زینب نے کہا. نوح وہ فرش عطا پر انجمن نے پڑھ دیا. بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی ہے بے کسی. السلام علیکم عبد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم شہیدان کربلا و اسیران کربلا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری محمد بلا میں کے مادر میرا حسین بہت پیاسا ہے. یہ رو کے کہتی تھی کربو بلا میں کے مادر میرا حسین بہت پیاسا ہے. یہ رو کے کہتی تھی کربو بلا میں کے مادر میرا حسین پیاسا ہے. خدا کے واسطے ایش میرے روک لے خانجر میرا حسین بہت پیاسا ہے. رو کے کہتی تھی کربو
بلا میں مادر میرا حسین بہت پیاسا ہے خدا کے واسطے ایسے میرے روک لے خنجر میرا حسین بہت پیاسا ہے رو کے کہتی تھی کر دو بلا میں مادر میرا حسین بہت کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے بسم اللہ کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے ہر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے اب تو لاش علی اکبر ہے خدا خیر کرے خدا خیر کرے زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے اور کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے اب تو لاش علی اکبر ہے خدا خیر کرے کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے مارتے ہیں مانو کو زمین پر ڈالے مارتے ہیں مانو کو زمین پر ظالم
میں جس جال اصغر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے کچھ قدم دور دیکھ رہی ہے زینب کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب عمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے چوک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں صغرا چوک کر خواب سے کہتی تھی وطن میں صغرا سے مشکل میں میرا گھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے بیچ میں بیٹے پیمبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا سن میں ہاتھ بندھے ہیں بہن ہے بے پردہ سینہ سے سر نہ گرائے تو کیا کرے عباس ہے عباس ہے عباس
قدر کی لاش سے اس کو چھوڑایا جاتا ہے، ستم ہے ناقے پہ تنہا بٹھایا جاتا ہے، وسن میں بال سکینہ پابند رہا ہے گلا۔ سینہ سے سر نہ گرائے تو کیا کرے عباس، اے 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 عباس۔ قدر کی لاش سے اس کو چھوڑایا جاتا ہے، ستم ہے ناقے پہ تنہا بٹھایا جاتا ہے، حسن میں بال سکینہ پابند رہا ہے گلا۔ سینہ سے سر نہ گرائے تو کیا کرے عباس، اے 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 عباس، تسلی دیا کے مادر کو کیا ہے داشت میں دو بار ذبح صغیر کو، عہد سے آ گیا نیزے کے جسم اصغر کا۔ سینہ سے سر نہ گرائے تو کیا کرے عباس، اے 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 عباس۔ لاش شبے سے ہٹانا تھا، دوبارہ سے یاد سجاد کو بچانا تھا، تیری ہے ناقے سے مقتل میں ثانی زہرا۔ سینہ سے سر نہ گرائے تو کیا کرے عباس، اے 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 کہیں پہ قاسم اکبر، کہیں پہ آن قصر، کہیں ہے لال رقیہ کے اور کہیں اصغر، وہ بچے نیزے پہ ہیں جن کو گود میں پالا۔ سینہ سے سر نہ گرائے تو کیا کرے محمد صلوات